اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کل ہم نے شروع کی تھی۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کے اور تہمت کے احکامات تفصیل سے ذکر فرمائے ہیں۔ آج پہلی تراویح میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی مت کرو۔ جس نے شیطان کی پیروی کی وہ دین سے اور اسلام سے بہت دور ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ شیطان کی پیروی جب تم کرو گے تو شیطان تمہیں حکم کرے گا فحش کاموں کا اور منکر کاموں کا۔ فحش کام وہ ہیں جو کام آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہوئے دین کے خلاف جو کام ہیں، نظر آتے ہوئے کوئی عمل ہیں، احکامات ہیں جو دین کے مخالف ہیں، اس کو فحش کہتے ہیں۔ اس کا فحش ہونا، نظر آنا، گندگی اس کی نظر آنا۔ اور منکر وہ کام ہیں جن کی گندگی نظر تو نہ آئے لیکن ان کا نتیجہ جو ہے وہ بہتر نہ ہو، جیسے زبان کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں۔ اب دو بیٹے ہیں، اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں حالت موت کے وقت، ایک محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ایک وراثت کی وجہ سے دیکھ رہا ہے، دونوں کو ایک ہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی فرمایا کہ فحش کاموں سے بھی بچو اور منکر کاموں سے بھی جو ہے وہ بچو، کیونکہ شیطان تمہیں ان چیزوں کا جو ہے وہ حکم کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تم شیطان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اللہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں شیطان کے قریب بھی نہ جاؤ، شیطان سے دور رہو۔ شیطان سے دور رہنے کے لیے جو سب سے بہترین ذکر فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ، اور دوسری سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو، چاہے تمہارے گھر میں آگے کوئی موجود ہے یا نہیں ہے، خالی گھر ہے، جیسے ہی تم گھر میں داخل ہو تم نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چاہے آگے کوئی گھر والے موجود ہوں یا نہ ہو۔ اگر یہ عمل آپ کریں گے تو اس گھر میں شیطان ڈیرا نہیں ڈالتا۔ اگر سلامتی اپنے ہی گھر پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے گھر کی در و دیوار پر، فرش پر، چھتوں پر ایک ایک چیز پر سلامتی بھیجو گے تو شیطان تمہارے گھر میں ڈیرے نہیں ڈالے گا۔ اگر کوئی ہے گھر میں یا نہیں ہے، تم نے سلام جو ہے وہ کرنا ہے۔ آگے جو ہے اسی رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، کہ جو تہمت لگاتے ہیں محسن عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان عورتوں کی جگہ میں کھڑا ہوں، میں تم سے لڑوں گا۔ مطلب یہ ہے ان اور جس پر تم نے تہمت لگائی تو آگے میں کھڑا ہوں، دیکھتا ہوں کون میری اس بندی پر، اس پاک دامن عورت پر، اس پاک باز عورت پر تہمت لگاتا ہے، میں پھر اس کے آگے کھڑا ہوں، میں دیکھتا ہوں کس طرح تم اس پر تہمت لگا سکتے ہو۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کہتے ہیں میری لعنت ہو اس انسان پر جو پاک باز، پاک دامن عورت پر تہمت، کسی بھی قسم کی تہمت ہے، تہمت لگاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میری اس پر دنیا میں بھی لعنت ہو اور آخرت میں بھی اس پر جو ہے وہ لعنت ہو۔ اور یہی جو ہے سورۃ نور کی ابتدا میں جو زنا کا ذکر کیا، آگے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ایک تو دنیا کا قانون ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ہم سفر وہی بنا دے، جیسے پہلے فرمایا کہ جو زانی مرد ہے اس کے لیے زانی عورت تلاش کی جائے، زانی عورت کے لیے، کل جو ہم نے پڑھا ہے زانی عورت کے لیے زانی مرد جو ہے وہ تلاش کیا جائے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ یا مشرک جو ہے، مشرک بھی ناپاک ہے، ان الشرک لظلم عظیم جو ہے، مشرک اس کے لیے تلاش کیا جائے مرد، یا مشرک عورت جو ہے اس کے لیے تلاش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے واضح طور پر یہ جو ہے یہ بیان، یہ دنیا کا قانون ہے۔ آخرت میں بھی یہی قانون ہوگا، اگر یہ کوئی ایسا ناپاک بندہ ہے
آخرت میں بھی اللہ اس کے لیے پاک باز ساتھی نہیں دے گا. الخبیثات للخبیثین، خبیثات عورتوں کے لیے خبیث مرد، ٹھیک ہے، طیبات عورتوں کے لیے طیبات مرد، پاک باز عورتوں کے لیے پاک باز جو ہے مرد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے واضح طور پر بیان فرمایا. آگے دو صحابی ہیں، ان کے لیے ایک قرآن کی بڑی خوبصورت آیت اتری. ایک صحابی ہیں وہ سوداگر ہیں، انہوں نے دکان بنائی ہوئی ہے اور جو ہے دکان پر جو ہے وہ جب کوئی گاہک آتا ہے، جب ناپ تول کی باری آتی ہے تو بڑے سکون سے ناپتے اور تولتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جلدی نہیں کرتے، کہیں جو ہے وزن اس کی طرف جھک جائے، وزن گاہک کی طرف جو ہے اللہ کہتے ہیں جھک جائے. ایک تو یہ صحابی ہیں، اور دوسرے صحابی جو ہیں وہ ہیں لوہار، لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہا پگھالتے ہیں اور لوہا پگھلا کر جو ہے اس سے تلواریں بناتے ہیں. اللہ نے دو صحابہ کی مثال دی. اب جب آذان ہوتی ہے تو وہ اپنی دکان آذان کے پہلے اللہ اکبر کے الف کی زبر پر بند کر دیتے ہیں، یا وہ جو ہتھوڑا اٹھا کر گرم لوہے کو مارنا چاہتے ہیں، ضرب لگانا چاہتے ہیں، آذان کی پہلی الف کے زبر سنتے ہی وہ ہتھوڑا اگر یہاں ہے تو یہیں سے چھوڑ دیتے ہیں، آگے نہیں لاتے، یہیں سے پیچھے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو بشارت دی اس کی تجارت پر، دکانداری پر، اور اس کے کام پر جو تلواریں بناتے ہیں لوہار، اس پر اللہ نے خوشخبری سنائی. اور اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع. کیسے خوش قسمت ہیں، ایسے مرد اس دنیا میں موجود ہیں. اللہ کہتے ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع، دنیا کی کوئی طاقت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر سکتی، چاہے دکان ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اللہ کے ذکر کے آگے جو ہے کسی صورت میں جو ہے وہ بکنے کے لیے تیار. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کے کام بھی اللہ نے ذکر کیے. وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکات، زکات ادا کرتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں. اللہ بیان کرے ان کے لیے ہر وقت اس خوف میں رہتے ہیں کہ اس دن سے بچ جائیں جس دن دل اور آنکھیں الٹی ہو جائیں گی، تتقلب، الٹ جائیں گی. قیامت کا دن جو ہے اس دن کے خوف سے ڈرتے ہوئے نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو ہے وہ زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں. یہ ان دو صحابہ کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت جو ہے وہ زینت بنائی. آگے سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ سب کی جو ہے. سورہ فرقان کا آخری رکوع جو ہے اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس دنیا سے، دنیا کے حقوق سے ہے، لوگوں کے حقوق سے ہے، پڑوسیوں کے حقوق سے ہے، ماں باپ کے حقوق سے ہے، میاں بیوی کے حقوق سے ہے، دوستوں کے حقوق سے ہے، بھائی بہن کے حقوق سے ہے، ملنے جلنے والے، بس میں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کے حقوق سے ہے، آپ کے اوپر کوئی رہتا ہے، نیچے کوئی رہتا ہے بلڈنگ میں، اس کے حقوق سے ہے، آپ آفیسر ہیں، آپ کا ملازم ہے، آپ ملازم ہیں، آپ کا آفیسر ہے. ان تمام کے حقوق کو اللہ نے بڑی ترتیب سے بیان کیا. اور جن کے اندر یہ گناہ ہیں اللہ کہتے ہیں تو پھر میں نے ان کے لیے ایک پیکج بھی بیان کیا کہ تم ان گناہوں سے بچ کے واپس میرے پاس کیسے آ سکتے ہو. ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے جو ہے وہ ذکر کیا. پہلی ہم جو ہے وہ آیت اس نے بیان کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اب اللہ نے کیسی بہترین صفت بیان کی، یعنی رحمان کے بندے کون سے ہیں. اللہ نے اپنی صفت رحمان جو ہے وہ بیان کی، یعنی اگر یہ کام کریں گے تو رحمت ہی رحمت ہو کے لیے. رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں بڑی عاجزی سے. پہلی صفت 13-14 صفات ہیں. اور اگر اس کے برعکس بھی ہیں، اگر عاجزی سے نہیں چلتے تو رحمان کے بندے نہیں ہیں. یہ بھی ذہن رکھیے، تصویر کے دونوں رخ ہیں نا. اگر عاجزی سے چلتے ہیں تو رحمان کے بندے ہیں، اور اگر عاجزی سے نہیں چلتے تو رحمان کے بندے نہیں ہیں. ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دو صفات بیان ہو گئی ہیں، ایک مثبت ایک منفی. نیگیٹو جو ہے اگر کرتے ہیں رحمان کے بندے ہیں، نہیں کرتے تو شیطان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے
نہیں ہے. آگے فرمایا اگر کوئی جاہل ان رحمان کے بندوں سے ملتا ہے. اب جاہل کس کو کہا؟ جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، عاجزی نہیں کرتا چلتے ہوئے. اللہ نے کہا جو اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس دنیا میں اس سے بڑا جاہل اور کوئی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. قوم عاد بھی چلی گئی اور قوم سمود بھی. 1500 سال کی ان کی عمر ہے، 120 اور 30 فٹ قد ہے، جن کے جسم کی چوڑائی 35 سے 40 فٹ ہے. جسم کی چوڑائی 35 سے 40 فٹ ہے، جن کی عمریں 1500 سال ہیں، جو بلوغت تک پہنچتے ہوئے 250 سال لگا دیتے ہیں. اتنی طاقت ہے. ٹھیک ہے. اور جب لڑتے ہیں تو ہم تو پتھر اٹھاتے ہیں نا مارنے کے لیے، وہ کھجور کو ایسے پکڑتے ہیں، ایسے جھٹکا دیتے ہیں، کھجور زمین سے باہر آ جاتی ہے، اور کھجور پیچھے سے مارتے ہیں ایسے. اتنی طاقت ہے. ان کے اندر پہاڑوں میں گھر بناتے ہیں، پہاڑوں کو ہاتھوں سے تراش کے، جو ہے مشینیں تو تھی نہیں، ہاتھوں سے تراش کے جو ہے اس میں گھر بناتے ہیں. وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں. ان کی نسبت سے نہ طاقت ہے، نہ عمر ہے، نہ کوئی چیز ہے. تو اللہ نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے اس سے بڑا جاہل اس دنیا میں. ہر انسان کو 2 وقت موت جو ہے نا وہ پکارتی ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث ہر انسان کو 2 مرتبہ قبر پکارتی ہے. 2 دفعہ موت. اب یہ زندگی جو ہے نا، یہ زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے. زندگی کی حفاظت جو ہے وہ موت کرتی ہے. تو یہ 2 دفعہ قبر بھی پکارتی ہے، 2 دفعہ موت بھی جو ہے وہ پکارتی ہے. تو تکبر جو ہے اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا العظمت ازاری. عظمت، تکبر، کبریائی میری چادر ہے. حدیث قدسی ہے، میری چادر ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں بھی جو اللہ کی صفت ہے اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. وہ تو اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تکبر جو کرے گا وہ جاہل ہے. اور جب جاہل آپ کو مل جائے، اللہ کیا آپ کو جو ہے نا وہ نصیحت کر رہے ہیں. اگر کوئی جاہل رستے میں آپ کو مل جائے جو تکبر کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے صرف سلام کی حد تک تعلق رکھنا ہے. قرآن وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ. لیکن سلام اس کو بھی کرنا ہے. اتنا بڑا عمل ہے سلام. یہ ساری صفات آ رہی ہیں. سلام اس متکبر اور اس بڑا سمجھنے والے کو بھی کرنا ہے، سلام اس کو بھی ترک کرنا نہیں ہے. تو یہ صفات اللہ نے جو ہے وہ ترتیب سے بیان کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک جو ہے، چلنا کیسے، یہ چلنے کی بات ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر ایک شمائل ترمذی کا باب باندھا ہے، ایک حصہ رکھا ہے مقدمہ کے اندر. اس میں اگر محبت سے پڑھیں، عربی آتی ہو تو یقین جانے ایسے لگے گا کہ اللہ کے رسول اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. یقین کریں. اگر آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو، بیٹھے ہیں، ایسا بہترین اور کسی نے کام نہیں کیا. انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال مبارک جو ہے نا ایک لائن میں لکھی ہے اور حیران کر دیا دنیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے گویا اونچائی سے نیچی جگہ اتر رہے ہوں. عام میدانی سب جگہ پر بھی چلتے تھے، ایسے لگتا کہ آپ اونچائی سے نیچی جگہ اتر رہے ہوں. انہوں نے ایک لائن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کو ذکر کیا. تو وہ کیا ہے کہ جب انسان اونچائی سے نیچی جگہ اترے گا تو اپنی نظریں نیچے، اپنے پانچوں کو سنبھال کے اب اکڑ کے چلے گا نہیں. چھوٹے چھوٹے قدم رکھے گا. بڑے قدم پہاڑ سے اترتے ہوئے بڑے قدم رکھے آپ، پیر پھسل جائے گا آپ کا جو ہے. تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کو جو ہے ایک لائن میں ذکر کیا. تو یہ 3-4 صفات جو ہیں اس پہلی آیت میں. آگے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور رحمان کے بندے کون سے ہیں؟ جن کی راتیں گزرتی ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محلات کے بارے میں جب پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو جنت کے جو فرشتے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی جنت ہے. آپ تھوڑے سے قریب ہوئے تو آپ کی جنت سے صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت سے اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے. آپ باہر کھڑے ہیں، جنت آپ کی ہے،
آپ باہر تشریف فرمائیں اور آپ کی جنت سے اندر قدموں کی آہٹ جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، تو آپ نے پوچھا جنت میری، میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں، اندر کون میری جنت کے اندر جو ہے وہ چہل قدمی کر رہا ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کا غلام بلال جو ہے آپ کی جنت کے اندر سیر جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ جب واپس آئے، واقعہ لمبا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میری جنت اور میری جنت میں تو سیر کر رہا ہے؟ حضرت بلال نے کہا ایک عمل میرے پاس ہے جو کسی کے پاس نہیں، کہ اے اللہ کے رسول جب آپ صبح اٹھنا چاہتے ہیں میں آپ کے حجرہ کو دستک، پھر آپ اٹھتے میں آپ کے لیے وضو کا پانی، آپ وضو فرماتے، سنتیں پڑھتے، پھر میں آپ کے گھر کو دستک، آپ تہجد پڑھتے، سنتیں پڑھتے، پھر میں آپ کے گھر کو دستک دیتا، آپ نماز پہ آتے۔ ایک میرا یہ عمل ہے کہ میں آپ کو تہجد کی نماز کے لیے روزانہ جگایا کرتا تھا اور تہجد کی نماز کے لیے وضو کا انتظام فرمایا کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے میرے یہ الگ عمل ہے جو اور صحابہ ہیں لیکن ان کے پاس کم ہے، میرے پاس تسلسل سے ہے، یعنی میں روزانہ یہ کام کرتا ہوں۔ حضرت انس کی ہیں وہ بھی جگاتے تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے راتوں کو جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کے لیے جو ہے وہ جگایا کرتے تھے، اور بھی صحابہ ہیں جو، لیکن حضرت بلال کے پاس تسلسل سے یہ عمل ہے، ہمیشگی سے جو ہے یہ عمل ہے، ہو سکتا ہے یہ جگانا ہے۔ اور جو پڑھتا ہے نافلہ تلک، نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کیوں عطا کریں گے؟ کیونکہ آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں، تہجد کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تحفے میں جو ہے وہ دیں گے۔ تو تہجد کی نماز کی بھی بڑی فضیلت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آگے جو ہے والذین یقولون ربنا اصرف، اور وہ لوگ جو یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے۔ یہ بھی جو ہے وہ صفات بیان کی۔ پھر آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، آج کا معاشرہ جو ہے جب خرچ کرتے ہیں تو پھر پیسے دیکھتے نہیں ہیں کتنے لگ رہے ہیں، برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ، غریب لوگ جو ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے اور بے جا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ رحمان کے بندے نہیں۔ ہاں آگے فرمایا ولم یقتروا، اب یہ نہیں کہ خرچ کرنے سے منع کیا تو کنجوسی کر بیٹھو گے، ایسے نہیں، کنجوسی بھی نہیں کرنی، اپنے گھر والوں پہ، غریبوں پہ، دوستوں پہ، جو ہے اپنے ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ، پڑوسیوں پہ، جن پہ خرچ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پہ خرچ دل کھول کے کرنا ہے، اللہ نے یہ کہا، کنجوسی نہیں کرنی۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار جو ہے وہ کرتے ہیں، نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ فضول خرچی سمجھتے ہوئے آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو نعمت آپ کے بدن پر نظر آنی یہ بھی حکم ہے۔ نعمت آپ کے بدن پر، آپ کی شکل میں، اچھی خوراک، اچھی سواری، اچھا لباس، اچھا رہن سہن، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ، آگے تین گناہوں کو ذکر کیا، بس پھر لمبا کام ہو جائے گا، تین گناہوں کو ذکر کیا۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دی مگر حق کے ساتھ۔ یہاں سے لوگوں نے نا بڑی وہ راستے نکالنے کی کوشش کی ہے کہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تین قتل جائز ہیں، کیوں؟ کب؟ اسلامی شریعت، اسلامی قوانین کے مطابق گواہوں کی موجودگی میں جو فیصلہ سنائے گی خود لایا عمل کرے گی، کوئی فردی انفرادی طور پر قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتا، قرآن نے منع کر دیا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ٹھیک ہے، حق کے ساتھ، اسلامی شریعت، اسلامی قوانین کی موجودگی میں گواہوں کے ہوتے ہوئے جو ہے جو فیصلہ سنائیں گی وہ جو ہے وہ رائج ہوگا، کوئی انفرادی طور پر قانون جو ہے ہاتھ میں لے سکتا
نہیں ہے. آگے فرمایا ولا یزنون، اور زنا اور بدکاری بھی رحمان کے بندے ان کے قریب بھی نہیں جاتے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ بیان فرمایا. یہ سارے گناہوں کو ذکر کیا. اللہ نے اب مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا ان گناہوں کا؟ یا اللہ مجھے پتہ چل گیا. یا اللہ آپ کو بھی سب کو جو ہے پتہ چل گیا. اب اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پر کتنا عمل کریں گے. قرآن کا مقصد یہ ہے، عمل مقصد ہے. کتنا عمل کریں گے؟ اگر عمل نہیں کریں گے پھر ان گناہوں کے قریب جائیں گے تو اللہ نے فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامہ. میں نے بتا دیا، ان کی خرابی بتا دی، گندگی بتا دی، فحش بتا دیا، منکر بتا دیا، اور پھر تم اس کے قریب جاؤ گے تو پھر تم چاہے ایک بار زنا کرو تو میں اس چیز پر قادر ہوں 1000 بار زنا کرنے کے برابر سزا بھی یوں کیا. بھائی بتا تو دیا تو پھر میں جب سزا دوں گا کئی گنا دوں گا. کیوں؟ پہلے شاید تمہیں پتہ نہ ہو، اب پتہ چل گیا تو پھر ان سے بچنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. آگے توبہ کو ذکر کیا اللہ نے. یہ بڑے بڑے گناہ، قتل، زنا، اگر کوئی اس طرح ہے تو یہ قرآن کی اگلی آیت ہے، میرے پاس آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، رجوع کر لو، ایمان لے آؤ، اپنے عمل ٹھیک کر لو، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالوں گا. اس کی آگے جو ہے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. اللہ نے کہیں بھی، اور محمد رسول اللہ میں قربان جاؤں، کہیں بھی مجھے اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. یقین جانیں نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے گناہ کریں یہ زمین سے آسمان کی تہ تک لگا دے، بھرتا چلا جائے یہ سارا خلا بھر دے. اور پھر آپ نے خود فرمایا اگر کسی کی عمر قیامت تک لمبی کر دی جائے اس خلا کو بھر سکتا؟ اگر بھر دے، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، آنسو اس کی آنکھ کی پتلی کے اندر تیرنا شروع کر دے، ابھی اس پلک سے نہ ٹکرائے، اور ایک بار اللہ سے کہے اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، ایک ہی بار میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. ایک ہی بار میں، حدیث کو مفہوم ہے. ٹھیک ہے، ابھی آنسو نکلا نہیں ہے، صرف پلک سے ٹکرایا ہے. ٹھیک ہے، جب آنسو نکلتا ہے، بہتا ہے، پھر اس کے درجات جو ہے وہ کتنے زیادہ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے